سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا سبق نمبر 2۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ کل ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی جس میں ہم نے اللہ سے کہا کہ عبادت بھی آپ کے لیے ہے، دنیا آخرت کی تمام ملکیت بھی، بادشاہت بھی آپ کی ہے، اور ہم مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسی مدد جو واسطے کے طور پر کسی کو استعمال کیا جائے لیکن حقیقی طور پر اللہ سے مانگی جا رہی ہو تو وہ جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ جب یہ بات واضح ہو گئی، اب اللہ سکھا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ سے اس طرح دعا مانگے۔ اہدی، اہدی یہ ہدایت سے ہے، اس میں ہاں اور دال جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہدایت کا ہے۔ اہدی، تو ہدایت دے، اہدی تو سیدھا راستہ، تو ہدایت دے، تو دکھا، تو رہنمائی کر۔ نون الف نا منے ہماری، اہدی کا معنی ہدایت دے، رہنمائی کر، دکھا۔ نون الف نا منے ہم کو یا ہمیں، نون الف نا ہم ہمیں۔ الصراط مانے راستہ، الصراط مانے راستہ، المستقیم مانے سیدھا، سیدھا راستہ۔ اہدی تو دکھا، نون الف نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور خاص طور پہ ہم اسی مولا کریم کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں سے اب دعا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے اس طرح عرض کریں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے؟ تو سیدھے راستے سے مراد اسلام، دین اور توحید ہے۔ دین، اسلام اور توحید کا راستہ ہے جس میں اللہ کو تن تنہا خدا، مالک، بادشاہ، خالق مانا جائے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر تمام انبیاء چلتے رہے اور اس کی دعوت دیتے رہے۔ یہی صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کو چھوڑ کر شیطان ہمیشہ کے لیے نامراد اور ملعون ہوا۔ بات سمجھ آ گیا؟ تو اسی سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک تو دعا مانگنی ہے، دوسرا جو ہے اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے اصول اور ضابطے قرآن پاک میں بتا دیے ہیں، اور جب انسان کی اپنی نیت خالص ہو تو پھر کوئی بھی اس کو قرآن سے، دین اسلام سے، توحید سے دور نہیں کر سکتا۔ شیطان کا داؤ، شیطان کا بہکانا اسے نہیں نامراد بنا سکتا، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اسی راستے پر، اسی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا بھی رہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو اللہ کے نزدیک ہے، دین برحق ہے، وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے، جس میں اللہ کے اکیلے ہونے کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تنہ تنہا ہے، اللہ اکیلا پاورفل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی اللہ کی باتیں، اسی اللہ کے حکم پر چلنے والا، اطاعت کرنے والا جو راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو جب بھی کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم تو ذہن میں یہ ساری باتیں گھما دیں گے۔
اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ اہدی، تو دکھا، تو بتا، تو رہنمائی کر، تو چلا، نون الفنا ہم کو، ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم استقامت والا، سیدھا۔ جب یہ دعا مانگیں گے تو ذہن میں یہ ساری باتیں کہ دین اسلام جو اللہ کے نزدیک اسلام برحق ہے، جو دین اسلام قرآن بتاتا ہے، اس میں جو احکامات ہیں ان پر چلنا، یہ سب دین اسلام ہے، اور ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ تو توفیق عطا فرما۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود آگے بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، اگر راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے، صراط مانے راستہ، صراط مانے راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، الذین وہ لوگ جو کہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمتا، انعم یہ انعام سے ہے، تا زبر تا مانے تو نے، انعم انعام، تا زبر تا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، وہ لوگ کہ ان پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ۔ اب اللہ زینہ اور ہم کا ان اور جو کو جوڑیں گے تو جن ہو جائے گا، ہماری آسان اردو میں ترجمہ کریں گے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو خوش ہوا، تو یہ نمونے کے طور پر بتایا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لفظی ترجمہ، صراط مانے راستہ، الذین وہ لوگ جو کہ، انعمتا انعم تو نے، انعم انعام کیا، تا زبرتا تو نے، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم بریکٹ میں آئے گا، غیری مانے نہ کے، بریکٹ میں یہاں پہ آئے گا راستہ دکھا، نہ کہ ہم کو راستہ دکھا ان لوگوں کا، المغضوبی، مغضوب یہ غضب سے ہے، مغضوب کس سے ہیں؟ غضب سے، مغضوب کس سے ہیں؟ غضب سے، تو مغضوب مانے غضب والے لوگ، مغضوب مانے غضب والے لوگ۔ غضب کن پر ہوتا ہے؟ جو غلط کام کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، سیدھے کام نہیں کرتے، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تو نہ غیری نہ کے بریکٹ میں آئے گا تو راستہ دکھا ہم کو، المغضوب غضب والے لوگ، یا مغضوب غضب کیا گیا، علی مانے پر، ہم مانے ان پر، تو ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر غضب کیا گیا، جو غلط کاموں میں پڑ گئے۔ اے اللہ ہماری درخواست ہے، ہماری دعا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا۔ واو زبر وا مانے اور، لام الف لام مانے نہ نہیں، تو یہاں پہ بھی بریکٹ میں آئے گا نہ نہیں، نہ دکھا تو ہم کو راستہ، الضالین گمراہ لوگوں کا، جو گمراہ ہو گئے، الضالین گمراہ لوگ، یا جو گمراہ ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہ دکھا، جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ بھی نہ دکھا، ان لوگوں سے، ان لوگوں کے گروہ سے، ان لوگوں کے ساتھ سے، ان لوگوں کی جو ہے نسبت سے، تعلق سے ہم سب کو محفوظ فرما، دور رکھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر خالصتاً اللہ سے اسلام، صراط مستقیم، دین اسلام، اللہ کی توحید، قرآن کا راستہ، پیارے پیغمبر کے طریقے، اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کی اطاعت، یہ مانگی جا رہی ہے، اور اس پر چلنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو یہ دعا دیکھ لو، یہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت ذہن میں یہ رکھیں کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے، جو پڑھ لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر نماز میں دھیان اس کے ترجمے کی طرف ہوتا ہے. زبان سے تو یہی لفظ پڑھتے ہیں لیکن سوچ میں، خیال میں، دل میں اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اہدنا، تو رہنمائی کر ہماری، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا ہم کو جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں پر الضالین جو گمراہ ہو گئے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا، اچھا اس کے بعد جو ہے نا لفظ آمین بھی کہتے ہیں. اس کے بعد لفظ آمین بھی کہتے ہیں. یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے کہ اللہ سے اس طرح دعا کرنی ہے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اس طرح ریکویسٹ پیش کرنی ہے، اللہ سے ہم ایسے سوال کیا کریں. تو اس صورت کا نام جو ہے تعلیم مسئلہ بھی ہے. اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا یہ سنت رسول اللہ ہے. آمین کہنا اس کے آخر میں سنت رسول ہے. اور آمین کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہیں ایسے ہی ہو. آمین، آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہو، جیسی ہم دعا مانگ رہے ہیں ایسے ہی قبول کی جائے، ایسے ہی ہو. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آمین کہیں گے تو مطلب ہو جائے گا اللہ کے نیک بندوں کی پیروی اور اللہ کے نافرمانوں سے علیحدگی ہم کو نصیب ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو آپ یاد کریں گے بالکل اچھی طرح پوری صورت کا ترجمہ. پھر ہم کل انشاءاللہ آگے الف لام میم سے پڑھیں گے. اللہ حافظ.